ہزاروں برس قدیم بابل تہذیب اور اہرام مصر جیسے فن تعمیر موجودہ شہری منصوبہ بندی کی میراث ہے۔ نمبر 1، اہرام مصر۔ اہرام مصر کا جدید تعمیر پر گہرا اثر ہے اور آج بھی جدید عمارتوں کے منصوبہ میں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اہرام مصر کی طرز کی عمارتوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں امریکی شہر ممفس میں واقع پیراڈا ارینا، امریکہ کے ہی شہر لاس ویگاس میں لگژر کسینو اور ہوٹل، جاپان کے نما سینٹ میوزیم شامل ہے، اور پیرس کے مشہور عجائب گھر لو کے داخلے راستے کو نہ بھولیے، جس کے باہر شیشے سے بنا حرم آپ کا استقبال کرے گا۔ نمبر 2، سلطنت روم کی سڑکیں۔ کہاوت ہے کہ تمام سڑکیں روم جاتی ہے۔ یہ یقینی طور پر درست نہیں ہے، لیکن قدیم روم کی شہری یقیناً ایک یا تو دو چیزیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ رومیوں سے پہلے شہروں اور قصبوں کے درمیان سفر کے لیے کوئی آسان راستہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ بڑی آبادیوں کے درمیان زرعی منتقل و حرکت اور تجارت کے مؤثر نظام کی اہمیت کو سمجھ گئے، اور پائیدار اور درپا راستوں کی تعمیر شروع کی گئی۔ سڑکوں کے لیے بہترین راستوں کے تعین کے لیے انتہائی مؤثر طریقوں سے سروے کیے گئے تاکہ سڑکوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہر ممکن طریقے سے سیدھا رکھا جا سکے۔ رومیوں نے سڑکوں کی تعمیر میں چٹانوں اور پتھروں کا استعمال کیا تاکہ اس وقت چلنے والی بیل گاڑیوں، مارچ کرنے والی فوجوں وغیرہ کے نیچے سڑک ہموار ہو۔ یہ ٹیکنالوجی 400 برس قبل از مسیح استعمال کی گئی اور آج بھی سڑکوں کی تعمیر میں اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ سلطنت روم کے دور میں یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو سڑک سے ملانے کی جن روٹس اور یا راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ راستے آج بھی مقامی اور بین الاقوامی روڈ نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ نمبر 3، بابل تہذیب کا نکاسی اب نظام۔ یورپی شہر پیرس میں نکاسی اب کے نظام نے 1850 میں کام کرنا شروع کیا تھا، جبکہ لندن کو اس نظام کے لیے مزید 16 برس انتظار کرنا پڑا، اور 1866 میں انجینئر جوزف بیز لگزٹ نے نکاسی کے اب کے نظام کو ڈیزائن کیا، لیکن بابل میں 4000 قبل از مسیح میں ہی نکاسی اب کا نظام مکمل طور پر فعال تھا اور باقی دنیا کو اس تک پہنچنے میں طول انتظار کرنا پڑا۔ بابل کے قدیم شہر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں چکنی مٹی کی مدد سے پائپ بنائے گئے تاکہ گندے پانی کو شہر سے باہر نکالا جا سکے۔ چکنی مٹی کی مدد سے پائپ ٹوجٹس یعنی پائپس کو مختلف رخ میں ضرورت کے مطابق موڑنے کی مثالیں بابل تہذیب کے شہر نیپور میں واقع مندر کی کھدائی میں ملی تھی۔ نمبر 4، قدیم یونان کی پلمنگ۔ قدیم یونان کو اس زمانے میں سادہ الفاظ میں پلمنگ میں مہارت کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ قدیم یونان میں مٹی کی پائپ زیر زمین بجائے گئے اور اس کے دارالحکومت کنوسوس میں صاف پانی کو لانے اور گندے پانی کو باہر لے جانے کا باقاعدہ نظام موجود تھا۔ اس کے علاوہ عمارتوں کو گرم رکھنے کا نظام بنایا گیا اور یہاں سب سے پہلے فلش سسٹم کا استعمال ہوا، جسے 18ویں صدی قبل از مسیح میں اپنایا گیا۔ نمبر 5، قدیم برطانیہ اور سورج کی پوجا۔ برطانوی شہر ملٹن کنیز ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا سب سے خوبصورت شہر نہ ہو، لیکن اس کو قطعی طور پر جدید کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کو 1960 کی دہائی میں ان مقامات کی کمی کو دور کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس شہر کی ڈیزائن میں قدیم برطانیہ کے عقائد اور رسومات کا اثر بہت نمایاں ہے۔ شہر کے مرکزی شہر کو بہترین انداز میں اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں سے گرمیوں میں سورج نکلتا دکھائی دیتا ہے، بالکل سٹون ہینج کی طرح۔ کسی نے سوچا تھا کہ آج کا ملٹن کنیز حقیقت میں سورج کا مندر ہے۔ قدیم روم کا فن تعمیر۔ ہم نے سلطنت روم کے دور میں سڑکوں کے نیٹ ورک کی بات کی، لیکن اب عمارتوں کے فن تعمیر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ کہاوت ہے کہ روم کو ایک دن میں تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ محراب و ستون اور گنبدوں کو جس انداز میں بنایا گیا، اس سے یہ کہاوت قطعی صحیح لگتی ہے۔ رومن دور کے فن تعمیر کی خاصیت آج بھی دنیا بھر میں نظر آتی ہے۔ جب نیپولین نے 19ویں صدی میں پیرس میں تعمیرات کرنا شروع کیے تو ڈیزائن روم سے لی گئی۔ ان میں اگر نام لیا جائے تو پیرس کی مقبول سائنس لیزے کے سنگم پر واقع آرچ پیزوری اور وندم محل شامل ہے۔ اگر آج کے امریکی وائٹ ہاؤس کو دیکھا جائے تو اس کے محرابوں اور ستونوں میں قدیم روم کی جھلک واضح ہے۔